آج کے موقع کے حوالے سے یہ میں بات یہ کرنے لگا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ ولادت کا دن بتایا جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں۔ جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و اکرام کرتے ہیں، ایسے ہی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تعظیم اور اکرام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت ہے اخذنا میثاق النبیین لما آتیتکم، کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے روحوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم اپنے وقتوں کے ساتھ علم و حکمت کے ساتھ دنیا میں بھیجے جاؤ گے، تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کی تم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مشکلات القرآن، اس میں وہ اس کے بارے میں ذرا وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب معراج کے موقع پہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا کیا اور نماز ادا کروائی تو سب ایمان لے آئے، یہ تو سمجھ میں آ گئی۔ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، اور اس نبی کی مدد بھی کریں گے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد دوبارہ اس امت کی قیادت کے لیے نشت ثانیہ میں جو دو شخصیات آئیں گی، امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، وہ اس امت کی کیا کریں گی؟ قیادت کریں گی، وہ اس امت کی قیادت کریں گی۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم یعنی ایک تو پیغمبر تھے وہ، ہمارے تو یہ مستقبل میں بھی انہوں نے ہماری کیا کرنی ہے؟ قیادت کرنی ہے۔ اس لیے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بشارتیں آئی ہیں کہ جگہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم قرآن میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ اس لیے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور اکرام یہ بالکل جس طرح ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن جو ایک نظریہ یہاں پہ یہ جو کرسمس کا نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں تو پھر ہماری یہ پوری صورت جو اللہ رب العزت نازل کی، اس سب کا فلسفہ ہم سے کیا ہوتا ہے؟ مٹ جاتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا، کیا کہتے ہیں کہ اس بات سے یہ جو بات کرتے ہیں اس سے زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ڈہ جائیں، گر پڑیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس بات پہ کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کے لیے کس کی آواز لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے بیٹے کو جنا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، آج پوچھا جاتا ہے کیا یہ ہم اس پہ عبادت ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ اگر تو کوئی دنیاوی کام ہو، دنیاوی معاملہ ہو، کسی کے ہاں عیسائی بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹے کی شادی ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی کاروبار ہوا ہے، اس کا دکان لی ہے، اس پہ مبارکباد دیں۔ لیکن جو تہوار ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء اور فقہا نے اس بات سے منع کی ہے کہ اس نظریے کو فروغ ملے گا کہ نعوذ باللہ اگر ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیٹے کو جنا ہے۔ تو اس لیے تعلیمات اسلامیہ میں اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ تہواروں پہ مبارکباد نہیں دے سکتے ہم۔ اس کا غلط مطلب بالکل نہ لیا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ اسلام جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتا، نہیں، اسلام بہت حفاظت کرتا ہے کہ عام روٹین میں ان کے ساتھ بالکل آپ رواداری کرو، اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آؤ، ہر بات کا خیال کرو، ان کی مدد کرو، ان کی خوشی میں شامل ہو جاؤ، یہاں تک کہ ان کے غم میں بھی شامل ہو سکتے ہو، لیکن کوئی شرعی احکام نہ ٹوٹے۔